نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی قرآن شریف کی منازل کی، اور ہمارے درمیان آج مقرر موجود ہیں جناب پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی۔ پروفیسر صاحب سے ملتمس ہوں کہ جہاں ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا، جو قرآن کی منازل کے بارے میں، وہیں سے گفتگو شروع کی جائے، اور خصوصاً جہاں پہ حروف مقطعات کا ذکر آئے تو وہاں پہ آپ خصوصی اس کی جو مطابقت ہے اس کو واضح فرما دیں۔ تو ملتمس ہوں بہت ادب کے ساتھ جناب پروفیسر اخلاق احمد صاحب یوسفی سے کہ وہ کلام کا آغاز کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، ہم ساتوں منازل کا جائزہ لے چکے ہیں۔ آج ہم ریکیپ کرتے ہوئے، جیسا کہ ہم آپس میں لیسن پلاننگ کے طور پہ پروگرام سے پہلے ڈسکشن، پروگرام سے زیادہ وقت ہمارا ریسرچ ورک میں ظاہر ہے وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے دوست احباب کو ایک نیا زاویہ یا نئے زاویے قرآن فہمی کے ان کی طرف توجہ مبذول کرائیں۔ ہم قرآن کریم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، یہ ایک کوشش ہے، ایک کاوش ہے ہمارے معرفت کی باتوں میں عرفانی پہلو کے حوالے سے، نوسس بیسڈ جو ہے۔ اب ہم بات کریں گے تو خود ہی لرنر، متعلمین، سیکھنے والے، وہ خود ہی سیکھیں گے کہ قرآن کریم کو کیسے کھولیں، اور اس پہ اللہ توفیق دیتا ہے تو ہمیں سمجھ آتی ہے، اس کی توفیق کے بغیر نہیں سمجھ آتی۔ تو آج ہم خاص ہم نے چند چیزیں کھولنی ہیں۔ اس سے پہلے سورہ حشر کی 21 آیت میں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کو غور و فکر اور تدبر اور تفکر کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب میں اپنے دوست احباب کو ہم اپنی گفتگو سے، مکالمے سے اس کی مثال پیش کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل 26واں پارہ ہے۔ اب بہت دلچسپ بات ہے کہ 26ویں پارے میں حروف مقطعات میں سے قاف استعمال ہوا ہے۔ ہم پری پلاننگ، لیسن پلاننگ میں اس کا ذکر کر رہے تھے، تو 26ویں پارے ہی میں سورہ احقاف بھی ہے، مطلب قوم عاد، اولا و ثانیہ، باغ ارم والے، شداد والے۔ تو ہم اس کو جوڑیں گے کہ قاف کا احقاف سے ہود علیہ السلام، اور قاف قذف، یعنی اللہ نے جو حد مقرر کی ہے، حدیں قاف جدا کرتی ہے، جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ایمان کا فرق عطا کرتا ہے۔ مومن اور کافر میں فرق ہے، ایک شرک اور توحید میں ایک فرق ہے، اور ایک رات اور دن، اجالے اور اندھیرے میں فرق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کائنڈلی آپ سورہ قاف کا ابتدائیہ جو ہے کہ قاف کا آغاز کس چیز سے ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے مقطعات، اللہ ہی کے کلام کے سیاق و سباق، یعنی پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا ہے، اس کے تناظر میں خود اللہ سے پوچھیں، یعنی قرآن حکیم کلام الہی سے پوچھیں، ذالک الکتاب کی ہمیں اللہ سمجھ عطا کر دیں۔ تو کائنڈلی قاف میں کیا ہے ڈاکٹر صاحب آغاز میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح سے آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہوگی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ قاف قسم ہے قرآن مجید کی۔ تو یہ ایک حرف مقطع سے آغاز ہوتا ہے اس سورہ کا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن مجید
کی قسم کھاتے ہیں۔ اس میں یہ واضح کرتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر کسی بھی شے کی قسم کھا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو زیب بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار بھی ہے۔ ہمیں یہی حکم ہے کہ ہم جب قسم کھائیں گے تو ہم صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھائیں گے۔ تو مخلوق کو یہی حکم ہے کہ وہ خالق کی قسم کھائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پہ قرآن مجید جو کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا ہے، سو کافر کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجم بعید، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، یا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر زندہ کیسے ہوں گے؟ یہ پلٹنا فہم و ادراک سے بعید ہے۔ تو یہاں سے پروفیسر یہ سورہ کا آغاز ہوتا ہے یہ کہ ڈاکٹر صاحب ایک تو تصویر آپ کی نہیں آ رہی، تھوڑا سا آن کریں تاکہ انداز کی سمجھ آئے کہ ہم کیسے اس کو انٹریکٹ کر کے پڑھ رہے ہیں۔ اگلی آیت انتہائی اہم ہے۔ اگلی آیت میں قاف سے چونکہ شروع ہوا ہے نا، اور قرآن بھی قاف سے ہے۔ میں پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کا علم الاسماء کا جو طریقہ ہے سمجھنے کا، قذف کی حد، قطع کرنے کی حد اللہ کیوں مقرر کرتا ہے، ہم آگے جو ونڈوز کھولیں گے اسکرین میں ہم آپس میں سیکھنے کی کوشش کریں گے، یا دوست احباب کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ یعنی سیکھنا اور سکھانا یہی اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے، کہ اللہ کو بھی پسند ہے کہ دو ہی صورتیں، یا انسان طالب علم ہو، متعلم ہو، یا معلم ہو۔ اور کیا ہی اچھی بات ہے کہ دونوں ہی صورتیں ہمارے ساتھ ہوں، کہ ہم مرتے دم تک پڑھا بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں، اور قرآن حکیم ہی پڑھا رہے ہیں اور قرآن حکیم ہی پڑھ رہے ہیں، اور اس کی ضمن میں سیرت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہو۔ اب کاف کا ڈاکٹر صاحب یہاں پہ دو مرتبہ ذکر ہے، لیکن آخر میں کاف کش والی کتاب جو یہ کاف دیتی ہے، میزان اور اللہ کا ایک قانون ہے، وہاں بھی کاف ہے۔ اس کتاب میں قانون ہے، اس پتلی کاف میں، کن والی میں، کن کے اندر کاف ہے، اور کاف قرآن مجید آ گیا۔ اور یہاں کتاب حفیظ کا ذکر ہے آخر میں۔ ہم تھوڑی دیر بعد ہے کا ملنا کاف کے ساتھ، یعنی کاف کا ذکر کریں گے کہ کیسے چیزوں کو اللہ نے ملیا میٹ کیا، جدا کیا، جب نہیں مانی نبی کی بات اور بدتمیزی کی تو کیا انجام ہوا۔ اس وقت اس آیت میں کیا کاف کے ساتھ کہا ہے، یعنی سیاق و سباق کا مطلب یہی تھا نا۔ ہم دیکھیں پہلے کیا اور بعد میں، ہم بعد والی آیتوں کا بھی دیکھ رہے ہیں، کاف کے بعد کیا ہے۔ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ کاف کا قانون کیا ہے۔ اللہ کے یہاں کتاب کی بات ہوئی ہے کہ یہ قرآن اور مجید ہے، لیکن آخر میں حفیظ ہے۔ اس آیت کے آخر میں چوتھی آیت ہے، ابھی ہم پوری سورہ پہ نہیں جائیں گے۔ ٹیکنیک ہم دیکھ رہے ہیں، ایجوکیشنل ٹیکنالوجی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ کیوں عطا کی ہے؟ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیتیں ڈاکٹر صاحب ذرا ضمناً تذکرہ آ گیا ہے۔ سورہ رحمان کیسے شروع ہوتی ہے؟ آیتیں پہلی 4 کون سی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی، یہاں بے شک نہ لائیں سکرین میں، زبانی کر لیجئے، اس کو رہنے دیجئے کیونکہ یہ پڑھنا ہے نا چوتھی۔ آ گئی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب پہلی 4 آیتیں کیا ہے؟ یہ کاف القرآن مجید میں جب حفیظ کی بات ہوئی، قرآن مجید کی بات ہوئی، حامیم کا تو ذکر آئے گا ہی آئے گا نا، ہم حروف مقطعات میں پہلے۔ آج ہم 26ویں پارے سے فوکس لے رہے ہیں، تو یہ 4 آیتیں کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان وہ رحمان کاف ہی ہے جس نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا، اور سب کو قرآن سکھایا، علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ تو خلق الانسان، اور پھر جو ہے وہ اسی نے انسان کامل کو پیدا فرمایا،
انسان کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اور اسی نے جو ہے وہ بیان کا جو ہے وہ طریقہ سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا، اور پھر ان کی وساطت سے باقی سب کو بھی سکھایا۔ یہ یہاں ڈاکٹر صاحب ذرا رکیں گے، اس کو رہنے دیجیے یہیں پہ، کیونکہ آگے کاف کا ذکر اگلی سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہم ذکر کر رہے تھے کہ اللہ میزان اور اعتدال اور قانون کے ساتھ چلتا ہے، بندوں کو بھی کہا ہے، فطرت نہیں بدلتی اس کی، یہاں اس کا ذکر ہے اگلی آیات میں، حتیٰ کہ چاند، ستارے، سورج، ہر چیز، اور پھر اس میں میزان قائم کیا، اور اللہ تطغوا فی المیزان، تو یہ میسج ہے ہمارے لیے میزان کو قائم رکھنے کا۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَان۔ عقیم، اب یہاں کاف کا کوئی اثر نظر آ رہا ہے، ایکسپریسو، پروفیسر کہتے ہیں کاف ایکسپریسو ہوتی ہے، جیسے میرے نام میں اخلاق ہے، آخر میں کاف ہے، ویری مچ ایکسپریسو۔ الف پہلے ڈومینیشن، سروائیول فار دا فٹیسٹ میں سیلفشنس، وہ چیزیں بھی مطلب توحید میں کسی چیز کا قائل نہ ہونا، اور ہر چیز میں توحید کا قائل ہونا اپنے سوا کسی کو کچھ نہ وہی الف والی جو شان ہے، اس کا عکس جب پڑھتا ہے انسان، وہی شیخ اکبر رحم اللہ کا میررنگ ہوتی ہے۔ یعنی اگر میں یہ سمجھوں کہ میں نہیں ہوں، یہ اس کا کلام ہے، علم بیان، جو گفتگو کا ایسا فن جو فصیح اور بلیغ ہو، فصاحت اور بلاغت، یعنی ایک ایک لفظ، الرحمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پچھلے پروگراموں میں ماضی میں ذکر کر چکے ہیں اس پہ تفصیل سے کہ بہترین تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ڈاکٹر صاحب، الرحمن الرحیم۔ تو بابا تاج الدین کو کام کرنا ہوتا تھا نا، پڑھ کے الحمدللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ۔ یہاں ڈاکٹر صاحب اب واپس جو ہے ہم چلتے ہیں سورہ کاف پہ۔ علم بیان ہو گیا نا کہ فصاحت و بلاغت کے ساتھ اللہ ذکر کرتا ہے، یا اقیم الوزن بالقسط، اس کی کا بھی ذکر آ گیا، ترازو کا بھی آ گیا۔ اب کیسے نافذ کیا اس نے سورہ کاف سے، یہ میں وضاحت ڈاکٹر صاحب کرتا چلوں۔ سورہ کاف 7ویں منزل میں ہے، سورہ کاف 7ویں منزل میں ہے، 7ویں منزل کا پہلا سورہ ہے، والناس آخر میں، اس میں نون بھی آخری آتا ہے، 29 سٹیشن۔ ابھی ہم کاف پہ ہیں، اب ہم جو ہی پارہ 26واں ہی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ سورہ آگے چلے، یہ بات تو واضح ہو گئی نا، اب آپ خود پڑھ لیں گے کہ اس میں سورہ میں کاف میں کس طرح ہم نے مزید جاننا چاہیں تو ہم مزید کوشش کر کے اللہ کے اس راز کو جو خود اس نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، ہم جان سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، اور سامنے لکھا ہوا حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو، اور سمجھنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، یعنی پہلے ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے آسان کر دیا، فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے تم میں سے کوئی کوشش کرنے والا؟ تو ڈاکٹر صاحب سورہ احقاف پہ آ جائیں تو سورہ رحمان والا کہ میزان کے بعد ہوتا کیا ہے؟ سورہ احقاف ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے پاس ہے 6ٹھی منزل، 6ٹھی منزل میں سورہ احقاف ہے۔ حیرت کی بات ہے، پارہ 26واں ہی ہم آج ذکر کر رہے ہیں، اس کی کوئی وجہ ہوگی، پہلے پچھلے سب نے سالگرہ اسپیشل سلور جوبلی کیا تھا، آج 26واں پروگرام، اس حوالے سے 26ویں سال کا، مطلب اس موقع پہ درس قرآن ہے ہمارا، اور سمجھنے کی کوشش ہے، ایک نئی ڈائمینشن سے سمجھنا ہے کہ زندگی کا ہر برس ہمیں ایک سبق دے کر چلا جاتا ہے، مزرعۃ الآخرہ تیار ہو جاتی ہے، کتنے درخت لگائے ذکر کے اور عاجزی کے اور فکر کے اور راہ کی طرف، منزل کی طرف متوجہ رہنے کے اللہ کی طرف، یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ذکر اور شکر یہ دونوں ساتھ ساتھ، اللہم اعنا علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت، تو ذکر و فکر اور شکر ملتے ہیں تو حسن عبادت بنتا ہے۔ سورہ احقاف میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ترجمہ بھی واضح کیجئے گا۔
ہم کاف کے بعد آہ کاف پہ کہیں کہ کاف یہاں لفظی صورت میں لکھی ہوئی ہے، وہاں حرفی صورت میں تھا مقطعات میں۔ اب سمجھنے والے غور کریں کہ یہاں پہ لفظی صورت میں اللہ نے دے دیا ہے، تو علم بیان کا جامع ہے قرآن۔ کیمرہ بھی کائنڈلی آن کر لیں تاکہ تھوڑا سا وہ بولنے کے انداز سے، جسچر سے جو سمجھ آتی ہے، کیونکہ ٹیچنگ میتھڈالوجی میں یہ چیز شامل ہوتی ہے، تو وہ تاثرات آپ کے اثر انداز ہوتے ہیں کہ ان پہ جب تلاوت کی جاتی ہے تو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور صحبت سے صحابی بنے۔ تو آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے، وہاں صحابی تھے، دنیا پوری میں اللہ نے نبی نازل فرمایا ہر قوم کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو اصحاب اولیاء میں ٹاپ پہ ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، پہاڑی پہ کھڑے تھے ڈاکٹر صاحب، تو آپ نے فرمایا کہ 2 شہید اور 1 صدیق کھڑا ہے آرام سے، اور وہی سچ بات ہوئی کہ صدیق جو ہے وہ شہید نہیں ہوئے، باقی تینوں خلفاء الراشدین المہدین شہید ہوئے۔ تو وہ باتیں الگ الگ احادیث میں ہمیں باتیں آتی ہیں کہ کس کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے۔ قرآن کا جو علم بیان ہے، یہ ہم احقاف میں جا کے اب اس پہ غور کرتے ہیں کہ کس طرح، اب جہاں قمر کا لفظ جو ہے، یہاں 5ویں آیت میں جو ہے قمر 29 اسٹیشن پہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب، ایم آئی رائٹ؟ جی جی، تو 30th اسٹیشن کیسے ہوتا ہے؟ قمر 29 اسٹیشن، یا مطلب میں اس سمجھ، کو 29 شب میں ظہور ہونا چاند کا، اللہ کہتا ہے نا گھٹا کے ٹینی کی جی طرح جی جی، سٹارٹ ہوتا ہے، آخری 29 ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی دن 30 ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی بالکل، پارے کتنے ہیں قرآن کے؟ 30۔ 30 ہے، ہاں جی، حروف مقطعات 29۔ یہ قمر والی بات، قاف والی، کچھ اس میں تشبیہ، شبہات، امثال اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے علم بیان۔ 28 مقطعات عربی کے واضح لیٹرز ہیں، اور حمزہ اور الف کو کاؤنٹ کر کے تو 29 ہو جاتے ہیں۔ مقطعات 29 بار آئے ہیں قرآن کریم میں، لیکن جو استعمال حرف تکرار کے ساتھ مکرر ہیں وہ کل 14 ہے، یعنی 14 حروف کو اللہ نے 29 ٹائمز یوز کیا ہے۔ پارے 30 ہیں، چاند کبھی 30 کا بھی ہوتا ہے، جب مطلع نہ نظر آئے تو پورا 30 ہو جاتے ہیں، 3 اشرے، 3 حصے۔ قرآن کریم ہم بات کر چکے 10 10 10 سی پارا 30 ہو جاتے ہیں، 30th لاسٹ۔ اب یہاں پہ سورہ احقاف کی طرف چلتے ہیں۔ جی آپ، جی سورہ احقاف کی طرف اب چلتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں گفتگو، یہ علم بیان، اللہ کے بیان کو سمجھ رہے ہیں، اور اپنے طور پہ ہم اس کو تھوڑا سا ایک نئے زاویے سے فہم کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح چاند گھٹتا بڑھتا ہے، ہمارا فہم بھی گھٹتا بڑھتا ہے، حتیٰ کہ ایمان آخری سٹیج پہ گھٹتا پڑتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کو اس کی تجدید کر لیا کرو، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ سیکل ہے، ریگمال ہے، یہ سینڈ پیپر ہے، یہ چمکانے کے لیے ہے، سیکل چمکانے والا، تو زنگ اتارنے والا، گناہوں کے سیاہ نقطے دھبے دھونے والا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ قریب ہی ہیں۔ تو ہم یہاں پہ سورہ احقاف پہ اب بات کریں گے کہ آپ کوشش کریں کہ قاف وہاں پہ حرفی صورت میں تھا یا احقاف میں قاف الف اور فے، احقاف یہاں پہ پوری صورت میں ہے، اور یہ ہود علیہ السلام آئے احقاف، اور یہ احقاف صحرا ہے آج کل یمن عمان کے ساتھ، اور ویران ہے، لقدق صحرا ہے، ویرانی سی ویرانی ہے، چونکہ عذاب نازل ہوئے تھے قوم عاد اولا اور ثانیہ پہ۔ حود علیہ السلام کے ساتھ بدتمیزی کی انہوں نے، ان کی توحید کی، اور جو قرآنی اسلامی دعوت ہے تمام انبیاء کا جو طریق رہا ہے اس کی طرف جب نہیں آئے تو آزمائش آنے کے مرحلے ہوتے ہیں۔ پھر جب انہوں نے بدتمیزی کر دی، توہین کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نبی علیہ السلام کی، حود علیہ السلام کی، تو پھر
اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے، ولدالین کی ہم جو دعا کرتے ہیں نا، کہ ان لوگوں جیسا ہمیں نہ بنانا ان میں سے جو جن پہ تو غضبناک ہوا، اور جو گمراہ تھے، جنہوں نے راہ چھوڑی پیغمبر کی اور پیغمبر کی توہین کی۔ تو سورہ احقاف میں ہود علیہ السلام کے حوالے سے قوم کا ذکر ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دلچسپ انداز میں مختلف مثالیں دی ہیں ہمیں اور سمجھایا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب کی کوئی کال آئی ہے تو وہ سائڈ روم میں گئے ہیں، سامنے آ جاتے تو میں خواہش تھی کہ قرات کے ساتھ وہی آپ کے سامنے اس کو بیان فرمائیں۔ ہمارا جب تک نہیں آتے ڈاکٹر صاحب، میں اس کی تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ قاف میں اور احقاف میں آپ سمجھ ہی گئے ہیں کہ مماثلت جو ہے پیغام کے حوالے سے، یہاں حامیم کا ذکر ہے، حامیم۔ اب قاف کے بعد حامیم پہ آئے ہیں۔ ہم 7 منازل میں ذکر کر چکے ہیں کہ کہاں حامیم عین سین قاف اکٹھا اللہ تعالیٰ نے 5 حرفی مقطع آیات مقطعات بھیجے ہیں، نازل فرمائے۔ یہاں 26ویں پارے میں 6ٹھی منزل ہے احقاف کی، 7ویں منزل 26ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے تو وہ سورہ قاف سے ہو رہا ہے، اور اس میں آخری نون آتا ہے 29 سٹیشن، یعنی 29ویں بار 29ویں بار جب نازل ہوا مقطع نون کا، اس کا قلم سے گہرا تعلق ہے، اور قلم ہی وہ ہے کہ سزائے موت لکھ کے جج قلم توڑ دیتا ہے۔ تو اللہ نے قذف کی جو حد رکھی ہے وہ یہاں پہ ہمیں احکام میں کیسے قوم عاد اولا اور ثانیہ برباد ہوئے، تباہ ہوئے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب شداد نے جنت بنائی تھی نا، آپ کی آواز جی بند جی ہے۔ شداد نے دنیا میں جنت بنائی تھی، 100 ستونوں والی ایک ایک محل دنیا پہ نقشہ، لیکن وہ غائب ہو گیا، ہاں جی پہنچ بھی نہیں سکا۔ غرور کرتا تھا، حود علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا، صحیح بات کہتا ہے۔ تھا ہم باپ نوح علیہ السلام، ہم ذکر کر رہے تھے پروگرام سے پہلے کہ نوح علیہ السلام کے بعد پہلی مرتبہ اس علاقے میں اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں، اتنے لمبے لمبے قد، اللہ نے کہا ان کو ایسے لوگ پیدا نہیں کیے اتنی توانائی والے، لیکن انہوں نے گستاخی کی اللہ کے پیغام توحید کو، حود علیہ السلام سے نہیں سنا اور حود علیہ السلام کے لیے مسائل پیدا کیے۔ تو عاد اولا صحیح بھی بات، گئے، جب ادھر شفٹ ہو کے آئے تو شدید کے بعد شداد بنا حکمران۔ ٹھیک اب ٹھیک ٹھیک۔ شدید کے بعد شداد کا بننا اور پھر دنیا میں جنت بنانا اور دنیا بھر کے سونے چاندی کے ذخیرے ڈاکٹر صاحب جمع کرنا، 100 ستونوں والا ایک ایک محل بنانا، لیکن نصیب نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو پوری ہوئی کہ حضور نے فرمایا تھا میرا ایک امتی جائے گا اس باغ کو دیکھے گا، اللہ نے ان پہ ظاہر کیا، ورنہ صحرا میں ویرانی سی ویرانی ہے، تباہی ہے، ظاہر عذاب والی بستیاں۔ تو یہاں پہ احقاف اس بستی کا ذکر ہے ڈاکٹر صاحب، شداد جی والی بالکل بستی کا ذکر ہے۔ قوم عاد ثانیہ کو برباد کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب حامیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 عطا کیے گئے، تو اصحاب نے باتیں کی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں مقطعات پہ جو بات کی اجازت ہے، اصحاب نے، کسی نے کہا کہ حامیم سے مراد 7 زمینیں، 7 آسمان، 7 کا نا جیسے طواف 7، ہر چیز 7 کے عدد والی۔ تو اصحاب نے جب باتیں کی مختلف، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تم غلط کر رہے ہو، یعنی یہ قرآن فہمی علم بیان کے لیے رستہ دے دیا، اجازت دوسرے لفظوں میں خاموشی بھی اجازت ہے، ممنوع ہو تو منع فرما دیا جاتا ہے کہ مت بات کرو، آج کے بعد مت بات کرنا۔ تو حضرت جیسے پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب فرماتے ہیں کہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت حضرت علی سے مطلب مروی ہے، آپ فرماتے تھے نا حروف مقطعات پڑھ کے ایک فیرلی، یعنی اسماء الہیہ کے ضمن میں لیتے تھے حروف مقطعات کو، پھر ہم اسماء الہیہ کے ضمن میں لے کے انہی سے حرفی مادہ دیکھ رہے ہیں کہ 7ویں منزل کا آغاز کاف سے ہوا ہے، تو کاف احقاف میں لفظی صورت میں لکھا ہے، یعنی یہاں ان ورڈز لکھا ہے، وہاں کیا الفابیٹ ہے، وہاں الفابیٹیکلی قاف ہے، یعنی اے بی سی ڈری میں اے بی سی جیسے کیوں لکھ دیں تو کاف، وہاں کیوں لکھا ہوا ہے، کاف لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ احقاف میں پورا ہے، یہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا،
यहाँ पे हूद अलैहि सलाम का पैगाम नहीं सुना। यहाँ पे नूह अलैहि सलाम के बाद पहली दफा शिर्क दोबारा बाप दादा के बुत बना लिए, और अल्लाह ने इस सूरत में कह दिया है तुम जो चक्करबाजियां कर रहे हो ना, उनको तो पता ही नहीं जिनकी तुम इबादत किए जा रहे हो, तो वो तो अल्लाह तलकी करेंगे क़यामत वाले दिन तुमसे। तो फिर अल्लाह ने उन बुतों का भी कहा है ना, वो पत्थर भी और ये शयातीन भी सारे, इनको इनसे दोजख को भर दिया जाएगा। उस दिन तो किसका जोर चलेगा। बहरहाल हम ये देखते हैं कि सूरह अहकाफ में हामीम जो हुआ है मुकत्ता, हामीम है क्या, हम अगली आयत और अगली आयात में देख लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या फरमाया गया है सूरह अहकाफ में उरूफ मुकत्तात के साथ ही आगे क्या बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमें कि समझे हम। आवाज आपकी, जी, इसके आवाज बाद बंद। यही है कि तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अजीज़िल हकीम, इस किताब का नाजिल किया जाना अल्लाह की जानिब से है जो गालिब हिकमत वाला है। मा खलक़ना समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इल्ला बिलहक़्क़ि व अजलिम मुसम्मा वल्लज़ीना कफ़रू अम्मा उन्ज़िरू मुअरिदून। और हमने आसमानों और ज़मीन को और उस और उन मखलूक़ात को जो उसके दरमियान है पैदा नहीं किया, यानी पैदा किया है तो सिर्फ हिकमत और मुकर्ररा मुद्दत के साथ पैदा किया है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया है उन्हें जिस चीज से डराया गया वो उसी से रूगर्दानी करने वाले हैं। अल्लाह अकबर। अब डॉक्टर साहब 29 इसकी वर्ष है, उस पे जरा आए। हम अपने नाजरीन, सामीन, हाजरीन, सालिकीन और सालिकात एक अजीबो गरीब नुक्ते की तरफ तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं। हमने सूरह रहमान इत्तफाकन अभी जिक्र किया था इल्म बयान में। सूरह रहमान में या माशर अल जिन्न वल इंस वाली बात की है अल्लाह ताला ने कि तुम निकल कर देखो दूध से, लेकिन तुम निकल नहीं सकते इल्ला बे सुल्तान, जब तक कि तुम्हारे पास सुल्तान ना हो। यहाँ पे 29 में जिनों का तस्करा आ गया, जी जी बिल्कुल। या माशर अल जिन्न वल इंस। तो 26 स्टेशन से हमने जो आगाज किया है अहकाफ में, ये 26वां जो दर्जा है कुरान हकीम का पारा है। कुरान हकीम में सूरह रहमान का अलग है डॉक्टर साहब, सूरह रहमान का अलग है। यहाँ पे अहकाफ बर्बाद कर दी गई बस्तियां, अल्लाह क्यों जिक्र कर रहा है कि इंसानों ने हूद अलैहिस्सलाम की नहीं सुनी, इंसानों ने नहीं सुनी। अब देखें कि जिन्नात सुनते हैं कुरान तो कैसे ईमान लाते हैं और कैसे उन पे असर होता है, और लोगों में हमारे आमलीन कितनी गुमराहियां डॉक्टर साहब पैदा कर रहे हैं। कुरान पढ़ के हम पे असर नहीं हो रहा, अल्लाह क्या कह रहे हैं, अल्लाह सच कहते हैं या हम सच कह रहे हैं, ये अमलीन सच कहते हैं, ये शयातीन सच कहते हैं, या जी जी अल्लाह के औलिया कामलीन सच कहते हैं। कुरान क्या कहते हैं। हम काफ से अहकाफ पे आए और 29 की बात बार बार कर रहे थे। अब डॉक्टर साहब 29 और 30 दोनों पढ़ ले ताकि लोगों को पता चले अल्लाह ताला की कितनी शानदार तंजीम तरतीब है कुरान हकीम के अंदर, कि उस मखलूक का जिक्र यहाँ अहकाफ में है कि बर्बादियों से बचने का तरीका क्या है। जिन भी बच सकता है, इंसान भी, दोनों मुकल्लफ है, दोनों मुकल्लफ है। तो काफ यानी कत्ल दोनों का जायज नहीं। आमिल कहता मैंने कत्ल कर दिया, मैंने मार दिया, आमिल की बात तो फिर शैतानी बात हो गई। अल्लाह क्या कहते हैं, जिससे हिसाब लिया जाना है कब्र में, जिससे हिसाब लिया जाना है अगले जहान का, अल्लाह ने उन्हें जिम्मेदार मुकल्लफ ठहराया। उसका कत्ल फिर उसके बदले कत्ल ही होगा कुरान के कानून में ना। अगर जी इनके जी बातों में आए तो बर्बादी ही बर्बादी है। आमिलीन की बातों में, जो मतलब सो कॉल्ड आमिल है, उनकी बात, जो आमिल है नमाज का अमल करता है, जो आमिल है हज ज़कात का अमल करता है, जो आमिल है जनी अमल करने वाला मुसलमान, मेरी तरह बातें करने वाला कौलो करार का मुसलमान नहीं, बल्कि यहां से इखलास वाला तरीकत। प्रोफेसर फरमाते हैं ना शरीयत की नीयत है। तो यहाँ 29 पे और 30 में डॉक्टर साहब क्या है, पहले 29 ऊपर 29। वइसरफ़ना इलैका नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरआन फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिया वल्लौ इला क़ौमिहिम मुनज़िरीन।
اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف متوجہ کیا جو قرآن غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ وہاں یعنی بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ خاموش رہو۔ پھر جب پڑھنا ختم ہو گیا تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈر سنانے والے یعنی داعی الی الحق بن کر واپس گئے۔ آگے ہے کہ جی قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم۔ اور انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، یعنی اے جنات کی قوم، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد اتاری گئی ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ سچے دین اور سیدھے رستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحب 29 اور 30 کی ہم بات تھوڑی دیر پہلے کر چکے ہیں، اب ہمارے دوست احباب مزید جان لیں۔ یہ کاف سورہ 29 آیت 29 میں احقاف کے اندر کاف سے کون کون سے لفظ شروع ہو رہے ہیں اس وقت؟ ہمارے سامنے کیا ہے سکرین پہ؟ تو ظاہر ہے میرے سامنے چونکہ یہ کتابی شکل میں کھلا ہے اور سکرین بھی دیکھ رہا ہوں، تو کاف سے کون سے الفاظ ہیں 29 کے اندر؟ یستمعون قرآن ہے، قوم ہے۔ قالو بھی ہے پہلے، فلما جی، حضروہ قالو بھی ہے۔ قالو قالو، ایک قال جی جی بہت جی، اہم ہے، قال بھی بہت اہم ہے ہاں ڈاکٹر جی، صاحب، حال سے قضیہ، پہلے قضیہ حال بھی سے قاف پہلے سے قال ہوتا ہے۔ ہے، قضیہ، اقرار قضات۔ باللسان تصدیق بالقلب، وہ بھی خاف ہے، قلب، الف لام جی میم جی کا لام، بسم اللہ کا بے، اور جی 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 قاف اور احقاف کا فرق کرتا ہے دل۔ جی احقاف والوں نے نہیں مانی حود علیہ السلام کی، حق کی نہیں مانی، تو کیا ہوا؟ اللہ کی نہیں مانی، حود علیہ السلام کی نہیں مانی، اللہ کا پیغام حود علیہ السلام نہیں مانی، تو کیا ہوا؟ اب آگے کون سا لفظ ہے؟ فلما، قضیہ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ فلما قضیہ، کہ جب وہ گزرے وہاں سے۔ ہائے ہائے ہائے، اب ہم عملوں کا ذکر کر رہے تھے، عمل نہیں گزرتے اس قرآن سے۔ قرآن فہمی کا نیا زاویہ یہ ہے نا، جن جنوں سے ڈرتے ہیں وہ جن تو اللہ کے کلام کو سن کے ڈاکٹر صاحب یعنی یہ باتیں قضیہ کا کرتے ہیں، مطلب ہو گیا کہ جب وہ ہو گیا، قرآن پڑھنا ختم ہو گیا، تو پھر اس کے بعد تو جب پورا ہو چکا، جی پورا جب ہو پورا چکا، ہو ہاں چکا، جی، قضیہ کیا ہو پورا ہو چکا۔ چکا؟ قرآن کا سننا، یعنی جنات نے قرآن سنا، اور وہ سنتے ہیں اور پورا پورا سنتے ہیں جب تک پڑھا جا رہا تھا۔ پڑھنے والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور آخری نبی، آخری رسول، آخری کتاب ہے یہ، اور آخری امت ہے ہم، اور ہمیں کیا بنایا ہے ڈاکٹر صاحب اللہ نے؟ کون سی امت ہے ہم؟ سب پہ شاہد، شہادت دینے والی۔ آگے جی ڈاکٹر صاحب قدیہ کا لفظ جو ہے مکمل کر رہا ہے نا معنی کو علم بیان کی روشنی میں، جی 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 کہ جب پورا تکمیل سن چکے پھر وہ کدھر جائیں گے؟ پھر ایک قاف کی طرف جائیں گے، ولو الی قومہم، قومہم، پھر وہ اپنی نیشن کی طرف جائیں گے۔ اگلا لفظ بڑا اہم ہے کیونکہ سورت کا آغاز بھی ایسا ہی ہے، حامیم، منذرین، منذرین بن کے جائیں گے۔ کون جا رہا ہے؟ جنات۔ اب ڈاکٹر صاحب بتائیں تبلیغ جنوں میں بھی ہو رہی ہے، بے شک بے شک۔ نبی، نبی بشیر و نذیر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ آیت ڈاکٹر صاحب مجھے سچ بتائیے، خدا لگتی میں نے بھی نہیں سنا، یہ اللہ نے فہم دیا ہے، ہم بات کریں اپنے دوستوں کو، یہ قرآن فہمی کا نیا زاویہ ہے۔ ہم کون سے لوگوں کی کہانیاں سنتے ہیں، کن لوگوں سے کہانیاں سنتے ہیں قرآن چھوڑ کر؟ ہم ڈرتے ہیں۔ یہاں تو جنات کی کوئی اور بات ہو رہی، یہ کیوں نہیں مولوی صاحب نے ہمیں خطبہ جمعہ 48 جمعے ہوتے ہیں منیمم،
کیوں نہیں ہمیں یہ بتایا جاتا؟ یہ قرآن کیوں غائب ہو جاتا ہے؟ مولوی صاحب کیوں نہیں دیکھ کے پڑھ لیتے اگر زبانی نہیں یاد، حافظ نہیں ہے اگر؟ ہمیں کیوں جی نہیں بتایا گیا کہ مت ڈرو، قرآن ایسی چیز ہے، اللہ کا کلام، کہ جنات بھی سن کے آپ کے مبلغ بنتے ہیں؟ اس لیے یا معاشر الجن والانس، قرآن دونوں کے لیے ہے، مخلوقات کے دونوں کے مکلفین کے لیے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگلی آیت پہ اب قوم میں کاف آ گیا، اور منذرین، منذرین سے دیکھیں حامیم میں جو ذکر ہے، اب میم کے مختلف منازل ہیں، جیسے قمر کی منازل کی ابھی بات ہو رہی تھی، ہم کاف سے بھی ملا رہے ہیں، حامیم عین سین کاف، ڈفرنٹ ڈائمینشن، جیسے پروفیسر کہتے ہیں کہ جیسے شطرنج کی بلین چالیں نکل آتی ہیں حروف ملنے سے، ہم تو دیکھ رہے ہیں سادہ سادہ کہ کاف احقاف میں کیسے آیا، حق نہیں مانا، حود علیہ السلام کی نہیں مانی، قوم برباد ہوگی، لیکن ہا کے نیچے ایک نقطہ لگا، جیم، جن ہا پہ نقطہ لگایا وہ جن بن گیا، جیم والا۔ اب یہاں پہ جنین نہ نظر آنے والا، جب ہم جنین تھے، جب ہم شکم مادر میں تھے ڈاکٹر صاحب، جب ظلمات میں تھے، اللہ نے ہماری مصوری کی ماؤں کے پیٹوں کے اندر، یعنی شکم مادر میں، ظلمات کے اندر، اور اللہ کہتا ہے اس نے وزن پہ وزن اٹھایا، بوجھ پہ بوجھ اٹھایا ماں نے، لہذا اف مت کرنا، ماں باپ کے ادب سکھا، کندھے جھکا کے رکھنا تکریم کے ساتھ ماں باپ کے آگے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ یہاں پہ آگے ڈاکٹر صاحب کاف کا پھر ذکر کریں ذرا، 30th یہ 29 اور 30th بہت امپورٹنٹ ہے پورے قرآن میں، مقطعات 29 ٹائم، پارے 30 ہیں، 10 کے 3 حصے ہیں، اور اللہ نے 14 کو 29 بار نازل کیا۔ قمر کی مثال سورہ رحمان سے علم بیان، تو علم بیان ہی میں ہم بیان کر رہے ہیں، درس قرآن کے، بیان کے، درس حدیث کے، درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہمارا کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، مبین مبین، بین، واضح۔ ڈاکٹر صاحب اب کیا یہ واضح نہیں ہے، بین نہیں ہے آیت نمبر 30 کہ جنات جو ہے وہ نذیر بن کے گئے، منذرین، یعنی ڈر سنانے کے لیے لوٹ گئے، منذرین نذیر بن کر گئے، حضور اکرم سے سنا اور وہ نذیر بن گئے، حضور اکرم کو دیکھا وہ بشیر بن گئے۔ ہمیں اتنی بات سمجھ، ہمیں کون سے جنات کا بتایا جاتا ہے، ہمیں کہاں ڈرایا جاتا ہے؟ اولیاء الرحمان کو چھوڑ کر اولیاء شیطان کی باتیں لوگ کرتے ہیں اور ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ہماری زندگیوں میں زہر گھولتے ہیں، ہماری مینٹالٹیز، ہماری نیورل لنگوسٹکس سے کھیلتے ہیں، ہمیں اوہام اور وساوس کا شکار کرتے ہیں، پھر ہم والناس تک جاتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، الخم سے والناس، پہل اور آخر دونوں، تو بیچ میں یہ مقام، یہ آیتیں کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ احقاف سے، احقاف جو آج اب بات کر رہے ہیں، مقطعات فہمی کے لیے، قرآن فہمی کے لیے، علم بیان کے لیے، قاف القرآن المجید، ہا میم، منذرین، میم والا۔ اب آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ 30 پہ کیا کہا ہے جنات نے، تاکہ ہمیں پتہ چلے یار یہ کیا کیا ہم حماقتوں میں مبتلا ہے، ہم سچ قرآن سے، اللہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سچ پہنچا ہے، جو کتاب ہے، جو احقاف کی داستان بیان کرتی ہے، انسانوں نے نہیں سنا، جنات نے سن لیا ڈاکٹر صاحب۔ تو 30 نمبر میں کاف سے شروع ہونے والے پہلے حروف پہ توجہ، سوری الفاظ پہ توجہ، کہ حرف کاف کہاں کہاں شروع ہو رہا ہے، ڈومینیشن، ڈومینیٹ کرتا ہے علم الاسماء میں، پہلے حرف کی ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پہلے کاف کی بات کر، پھر بیچ میں بھی استعمال ہوا ہے، جیسے مصدق میں آخر میں یوز ہوا ہے۔ جی جی یہ آیت نمبر 30 جو ہے، یہ کاف اس میں کہاں کہاں ڈاکٹر صاحب آ گیا، سکرین پہ آ گیا سامنے، آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوا جی جی قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والى طریق مستقیم۔ انہوں نے کہا ہے۔ آپ کہ اے ڈاکٹر صاحب ہماری کاف کو قوم، سنیے ذرا، اے قوم جنات، بے شک ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے بعد اتاری گئی ہے، اور جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور وہ سچے دین اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب قوم کی طرف بھیجے، منذرین بن کے، نذیر بن کے گئے، کیا رہے ہیں، بتا کیا رہے ہیں قوم کو، اے ہماری قوم
قاف سے قوم، قالو انہوں نے کہا، قاف سے جی جی قال، گفتگو سے تبلیغ ہوتی ہے، ظاہر ہے علم بیان کا استعمال ہوتا ہے تبلیغ کے اندر۔ آگے کاف یا قومنا، اگلا کاف کون سا ہے؟ بعد موسیٰ، مصدقن، مصدق، اس کا کیا بنے گا معنی مصدق کا؟ ویریفائی کرنے والی، اٹیسٹ کرنے جی جی والی، جی یعنی تصدیق کرنے والی، ترجمے میں لکھا ہوا ہے۔ کاف کا استعمال آخر میں آیا صدق سے تصدیق اور صدیق، ہم کاف کا مختلف، آخر میں کاف آیا اس کا سواد پہ ہم زور دیتے ہیں، پہلا حرف سواد، یہاں پہ صدق کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سچائی ثابت کرتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کیونکہ حامیم کا ذکر احقاف کی ابتدا حامیم سے ہے۔ اب آگے ڈاکٹر صاحب مصدق کے بعد کاف کہاں استعمال ہوا ہے؟ مصدق لما بین یدیہ یہدی الی الحق و حق، الی طریق مستقیم، یعنی مصدق کے بعد کاف استعمال ہو رہا ہے الی الحق، حق کا کیا مفہوم ڈاکٹر صاحب لیں گے یہاں پہ ہم؟ حق کا مفہوم ہوئی حق ہی ہوگا۔ ترجمے میں انہوں نے کیا فرمایا ہے؟ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی عرفان القرآن کی بات لکھی ہوئی ہے، جی، سورہ سچے نمبر دین اور 46 ہے، سیدھے اور راستے کی طرف۔ جی سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ، حق کا راستہ، یہدی ہدایت کی طرف، الی الحق سیدھا راستہ، و الی طریق، کاف آ رہا ہے طریق، جی 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 طریق مستقیم والا طریق، یعنی جیسے کوشش کر کے پہاڑی پہ آپ چڑھتے ہیں نا، بڑا پھونک پھونک کے قدم احتیاط کے ساتھ رکھتے ہیں، گر نہ جائیں بلندی سے، یہ طریق مستقیم استقامت وہ ہے۔ ہم عام طور پہ جو ہے اس کا غور نہیں کرتے، ہم سمجھتے ہیں یہ موٹر وے کا نام سیدھے کا مستقیم ہوگا، سیدھا اللہ کی طرف لے کے جانے والا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی طور کی مشکلات سے گزر کے جانے والا۔ موسیٰ علیہ السلام پہلے، وہ طور سے پہلے شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے، تو شبانی سے کلیمی تک کا سفر مشکلات کا سفر ہے۔ زندگی کی کتنی مشکلات تھی، تو شعیب علیہ السلام کے پاس تربیت ہوئی۔ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب طریق مستقیم میں بھی آ گئی، کاف طریق میں بھی آ گیا، مستقیم میں بھی، یعنی کاف بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جیسے سورہ الرحمن میں بیان کے بعد ذکر آیا ہے میزان کا، تو یہاں پہ مستقیم میں بھی اعتدال اور توازن اور میزان کا کانسیپٹ رہتا ہے۔ آگے ڈاکٹر صاحب جنات نے ہی اگلی بات بھی کی ہے 31، پھر دوبارہ قوم کو پکارا ہے، ذرا اس کو دیکھ لیجئے ہمارے سامنے کیا بات، مطلب میں ڈاکٹر صاحب اس لیے آپ کو زحمت دے رہا ہوں بار بار، ہمارا ڈائلاگ ہی ہے کہ لوگ ہم سے وہ چیز سیکھیں جو سیکھنے کا ایک آسان اس جی دور میں جی جی انداز ہے۔ مطلب ایک پروفیسر لیکچرر خطیب باتیں کرنے کا دھنی ہوتا ہے میری طرح، اور جی جی سائیکالوجسٹ اس پہ فوکس کرتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، وہ بیک گراؤنڈ تک جاتا ہے کہ روٹ کاز کیا، اللہ روٹ کاز بتا رہا ہے، اور اس کا بتا رہا ہے جو نظر نہیں آتی مخلوق، اور جس سے لوگ ڈرتے ہیں۔ قرآن تو کتنے پیار سے بتا رہا ہے، وہ کیسے نذیر بن جاتے ہیں، وہ کیسے بشیر بن جاتے ہیں، وہ کیسے اسلام کی تبلیغ کر، وہ داعی اللہ، داعی الخیر ہے۔ 31 آیت میں ہمیں پھر پتہ چلتا ہے وہ پھر قوم کی توجہ دلا رہے ہیں جنہوں نے مسلمان ہونا ہوگا یا ہونا تھا، وہ ہو گئے ہوں گے، اور جنہوں نے نہیں قبول کیا وہ اولیاء شیطان، وہ جن شیطان کے بچے بن گئے، اور جو رحمان کے بندے بن گئے وہ ان کو یہ مخاطب ہے خطاب، خود رحمان کے بندے یہ بن گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختمی المرتبت کی شان کو ایکسیپٹ کیا، قرآن کو، کاف کی عظمت کے یہ قائل ہوئے، اور کاف سے نون تک، اور حیرت کی بات ہے 7ویں منزل میں کاف اور نون ہی ہے مقطعات، کاف سے نون تک، قانون میں بھی کاف سے نون تک ہی ہوتا ہے،
اب ہم بعد میں باتیں کریں گے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فے اور نون کا ملانے سے کیا معنی لیا ہے، کس طرح معنوں کا ایک نیا شگوفے جو ہے نا وہ چٹک پیدا ہوتی ہے، نئی چیزیں نکلتی ہیں جب بھی ملتا ہے قرآن میں فے نون کے ساتھ۔ یہاں ہم کاف پہ فوکسڈ ہیں ڈاکٹر صاحب قبلہ، یہ 31 آیت میں جنات اپنی جنوں کی قوم کو کیا بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ جی یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، کہ اے ہماری قوم تم اللہ کی طرف بلانے والے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات قبول کر لو، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کر لو، یا اللہ کے دائی کی بات کو قبول کر لو، اس کا جواب دے دو، اس کو قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ، اور آمنو بھی یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ یعنی جنوں کو کہہ رہے ہیں، جی جی جی، یا یہ بتا جنوں کو کہہ رہے ہیں، تو کوئی گھبرانے والی بات ہے یا گھبرانا نہیں ہے اب؟ تو ہے بھی گھبرانے نہیں والی بھی، بات نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے سچ بتایا ہے۔ عامل یہ سچ نہیں بتاتا، وہ کہتا نہیں میرے پاس آؤ گے میں عمل کروں گا تو وہ بات مانیں گے۔ یہاں تو قرآن کی بات سنی اور مانی جا رہی ہے۔ جی بالکل، مطلب ہمیں نفسیاتی طور پہ اپنی نیورانس کو، ہماری لینگویج کی پروگرامنگ کو بدلنے کی ضرورت ہے اس وقت، کہ کس طرح جنات کو بتا۔ اگلی آیت تو اس سے بھی بڑے مزے کی ہے ڈاکٹر صاحب، سو میری کلس جی 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 32 جی کائنڈلی اس کا ترجمہ ہمیں بتا دیجئے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ کیا دعوت ہے یہ ساری کی ساری۔ قرآن ہے کیا؟ کاف سے احقاف کے اندر پیغام کیا چھپا ہے؟ پڑھنا تو پورا بال- پڑے گا، ہم اختصار سے ایک زاویہ بتا رہے، یہ بھی ایک ڈائمنشن ہم اس طرح بھی سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہمیں پتا چلا جنات کی مخلوق تو بہت اچھی مخلوق ہے، حق کا پیغام آگے پھیلاتی ہے، تو ہم پھر اگلے سٹیج پہ اختصار سے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کو یہی چھوڑیں گے کہ لوگ خود آگے اس کو سیکھیں۔ اس میں کاف کی ایسی ایسی شانیں ہیں اسماء الہیہ کی کہ پورا فتوحات مکیہ کا نچوڑ ظاہر ہے قرآن سے فتوحات مکیہ ہوئی ہیں، شیخ اکبر کی قرآن کی وجہ سے فضیلتیں ملتی ہیں، اولیاء بنتے ہیں۔ تو بر صغیر پاک و ہند میں صحابی تو نہیں اگر آ سکے پورے، تو دیکھیں اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور اکرم کی سنت میں قائم رکھا، اور ان کی شان ہے اور وہ ہمارے لیے مبلغ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل حضور نے فرمایا شان ہوگی میرے اولیاء کی۔ تو یہ فیضان نبوت ہے، اولیاء کا قرآن کو پھیلانا اور سمجھانا۔ یہ خاص بات ہے جو اولیاء کا بھی ذکر آ گیا، اور اصل اولیاء شیاطین کے لیے تو کوئی ولی نہیں ہوگا، ولی تو اللہ ولی الذین آمنو، وہ والی بات ہے۔ تو یہ 32 میں ڈاکٹر صاحب احقاف میں کیا ہوا ہے، اللہ وہ نے کیا پیغام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جو شخص استغفر اللہ۔ اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہوں گے، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کاف کا نچوڑ آ گیا اس سے اگلی آیت میں کہ کاف ہوتا کیا ہے۔ یہاں احکام میں اللہ نے اپنے کاف کا اظہار خود ہی کر دیا ہے، اور دو اسما کے ساتھ کر دیا ہے۔ اور آپ کو پتا دنیا صوفیہ میں قادریہ اور قدیریہ، جو قادر کے ساتھ ہے وہ سامنے ہے۔ تو یہ پانچویں شان ہے یہاں پہ جنات کے حوالے سے آگے بات ہو رہی ہے۔ تو ضلال و مبین والی بات یہاں ختم ہو گئی کہ جس نے نہ مانا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ لوگ تو کھلی گمراہی میں ہیں۔ یہ وہی ہے سورہ فاتحہ کے اختتام میں ہم پناہ مانگتے ہیں کہ انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ ہے دلال مبین۔ یہ جنات قوم کو جو پیغام دیا احکام میں، ہمیں اللہ نے یہ پیغام دیا اپنے نبی کے ذریعے۔ انہیں نیکسٹ 32 ڈاکٹر صاحب آپ پڑھتے ہیں یا میں پڑھ دوں 33؟ جی جی پڑھیے آپ۔
عربی آپ پڑھیں، آپ کی قرأت ماشاءاللہ، میں کیونکہ کاف پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں نا، جی کہ جی پتہ جی چلے گا اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدير. ڈاکٹر صاحب خلق کا ذکر بھی 2 دفعہ ہے، اور بڑی چیزوں کے خلق کا بھی ذکر 2 دفعہ ہے، اور 2 دفعہ قادر اور قدیر کی بات بھی ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیا دیکھتے نہیں کہ اللہ نے، کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق فرمایا، تخلیق فرمایا، اور ان کی تخلیق سے تھکا بھی نہیں۔ آیت الکرسی میں بھی یہی ہے، یہاں پہ احقاف میں قاف کے ساتھ وضاحت ہو رہی ہے، وہ تھکا نہیں، مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ سورہ یہی بات کرتی ہے کہ مشرکین ہر دور میں انبیاء کا مذاق اڑاتے تھے کہ اللہ دوبارہ زندہ کس طرح کرے گا۔ شداد نے بھی تو یہی انکار کیا تھا، پھر کس طرح اس کو زمین میں دھسا دیا، عذاب پہلے آ گیا، اور جنت میں 1 کوس فاصلے پہ سرداروں کے ساتھ آگے داخل نہیں ہو سکا۔ اللہ کہتا ہاں وہ ہر شے پر قادر ہے، کل شے قدیر۔ تو ڈاکٹر صاحب یہاں باقی چیزیں ہم پڑھتے رہیں گے، آگے بھی کاف بار 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 ذکر آ رہا ہے، قالوا بلا وربنا، جس دن کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے، حق نہیں ہے؟ وہ عرض کریں گے ہمارے رب کی قسم یقیناً یہ ہے، حکم ہوگا تو چکھو عذاب، اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب جنات کے فوراً بعد یہ بات ثابت کر دی کہ ہمیں انسان، یہ مثال ہے کہ انسانوں نے حود علیہ السلام کی نہیں سنی، یا ذکر ہو رہا ہے کہ حود علیہ السلام کا ذکر سن کے جنات آگے پھیلا رہے ہیں بات کو۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی ڈاکٹر صاحب کہ جنات اور انس دونوں ہی مکلف ہیں، اور یہاں سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ وہ حق بات سن کے پھیلاتے بھی ہیں، اور وہ بشیر و نذیر کی سنت پہ چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ڈاکٹر صاحب اگلی ونڈو ہماری کیا کہتی ہے، ہم اس کی طرف جائیں گے، کاف سے احقاف تک تو ہم چلے گئے، یہ 6ٹھی منزل میں احقاف تھی، اب ہم 7ویں میں مطلب ہمارے پاس تھا قاف، 6ٹھی میں احقاف، اور یہ اتفاقاً توجہ اللہ تعالیٰ نے دلائی کہ ہم اس طرف توجہ کریں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہم کون سے سورہ کی طرف جا رہے ہیں؟ جی ممتحنہ ہے، ممتحنہ کا مطلب؟ امتحان لی جانے والی۔ ویسے میں تو 26ویں سالگرہ کے موقع پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو امتحان لیتی ہیں زندگی امتحان لیتی ہے جی 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 بالکل۔ لیکن سورہ میں ممتحنہ میں دلچسپ بات ہے کہ یہی کلام حق سے ظاہر ہے، کلام بنے، شاعری بنی کہ زندگی امتحان لیتی ہے، اور یہ عاشقوں کی جان لیتی ہے، واقعی لیتی ہے۔ اور یہ جان لینے پہ یہ کہ کفار اگر آپ کی لڑائی میں عورتوں کو لے جائیں، یا آپ مال غنیمت میں وہ غلام بن جائیں، جنگ حق اور کفر اور حق و باطل جو ہے اس کا معرکہ ہو، تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ اس میں پہلی آیات میں ذکر ہے کہ اپنی عورتوں کا، مومنوں کا امتحان لے لیا کرو کہ وہ خالص ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ امتحان لے لیا کرو؟ اس کے فوراً بعد آخری حصے میں یہ سورہ کون سا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سورہ صف ہے ہمارے جی۔ ہمارے نہیں 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 نہیں، ہمارے پاس سورہ ممتحنہ ہے نا، ہم اس جی کے جی آخر میں، اور سورہ سوری، شعراء ہے اس کے بعد جی۔ سورہ شعراء تاسین میم سے آغاز ہو رہا ہے، آپ آخری 3 آیات بیعت والی ہیں نا؟ جی جی اس میں ابتدا میں توسین میم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، تاکہ ہمیں توسین میم کی سمجھ آئے کہ کس پہ بات ہونے جا رہی ہے؟ ہاں جی، تلک آیات الکتاب المبین، یہ حق کو واضح کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ پتہ لعلک یہ چلا باخع ڈاکٹر؟ نفسک اللہ جی جی، یکونوا مؤمنین۔ تو اے حبیب مکرم، شاید آپ اس غم میں اپنی
جان عزیز ہی دے بیٹھیں گے کہ وہ ایمان نہیں لاتے. یعنی حضور اکرم حریص علیکم. تو جی یہ بات توسین میم کے ذکر میں آ رہی ہے. تو یہاں پہ توسین میم جہاں ہوتا ہے، توسین ہوتی ہے وہاں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سانپوں کا ذکر بھی ہوتا ہے، جادوگروں کے اس دور کے عامل جو ہوا کرتے تھے. پھر ہاں جی ایمان لے آئے تو عامل نہ رہے نا، پھر مومن ہو گئے. تو بس جی دو ہی باتیں ثابت ہوئی، یا عامل بن جاؤ یا مومن بن جاؤ. صحیح بات. آگے توسین میم میں سین کی بات آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب اگلی آیت میں. جی ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. اس کا ترجمہ؟ اس کا ترجمہ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھکی رہ جائیں. واہ. لیکن اگر چاہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپشن دیا کافر ہو جائے، اما شاکر ہوں اما کفور ہے. جیسے پروفیسر صاحب عام طور پہ بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا، ڈٹرمنسٹ اپروچ والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے کہ آپ اپنی ٹاپ پرائرٹی اگر بنانا ہے مجھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے، اگر ان کی سیرہ پہ چلنا ہے، تو پھر اپنی مرضی سے میری طرف بڑھو. جب تم میرا ذکر کرو گے پھر میں تمہارا ذکر کروں گا. تو اس پہ بات بعد میں ہوگی. فی الحال اس میں جو توسین میم میں ہے، تو ہم تو اور سین اور میم تینوں کا ذکر ہم اس میں دیکھیں گے. اور اس وقت میں فوکس کر کے ڈاکٹر صاحب اگر واپس جائے ہم ممتحنہ پہ، ہم بیت کی بات کر رہے تھے، جی آخری جی 3 آیات پچھلی ونڈو پہ، سیکنڈ لاسٹ جو اس سے پہلی تھی. یعنی یہاں پہ یہ سورہ ممتحنہ ہے کہ جو عورتیں تمہاری مومن ہیں ان کی ٹیسٹنگ، آزمائش کر لیا کرو کہ واقعی وہ ایمان والی ہیں یا نہیں ہے. اب یہاں پہ اس بات کا ذکر امتحان لینے کا، جب امتحان میں پکی ہو جائیں کہ وہ آپ ہی کے ساتھ مخلص ہیں، تو یہاں آ کے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے پیش کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دین سکھائیں. یہاں عامل والی بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، وہ جن چیزوں پہ بیعت لے رہے ہیں، وعدہ لے رہے ہیں، کمٹمنٹ لے رہے ہیں، وہ آپ ابھی اردو میں بیان کریں گے ہمارے دوستوں کے لیے. عامل کون ہوتا ہے؟ جو اپنی ٹانگیں دبواتا ہے، جو اپنے جسم کو ٹچ کرواتا ہے، جو جسم کو ٹچ کرتا ہے. نبی اکرم پردے کے پیچھے دور سے کس بات پہ لے رہے ہیں؟ یہی کہ جسم ٹچ نہ کرے. بے محرم شک. و غیر محرم کا فرق. اور ہمارے ہاں اس کے الٹ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ بیعت لے رہے ہیں، ہمارے بیعت کے نام لیوا نظام والے اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، استحصال کر رہے ہیں. گویا دین کے نام پہ مسیحیت قائم کر رہے ہیں، جس طرح انہوں نے تبدیل کر دیا تھا. ہمارے ہاں دوسرے لفظوں میں تعریف قرآن کر رہے ہیں عملاً. یہ ہے بیعت. ڈاکٹر صاحب جب یہ بات کریں گے بیعت ممتحنہ کی، تو ہم حامیم کی بات جب کر رہے تھے، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود غور کریں، مومنات کی بات ہو رہی ہے. میم میں وہ پہلو جو مومن کا، مؤنثات کی، مؤنث کی بات ہو رہی ہے. تذکیر کے ساتھ تانیث کی بات ہو رہی ہے، یعنی مذکر کے ساتھ مؤنث کی بات ہو رہی ہے. تو نبی جن پہ بیعت لیتے ہیں عورتوں سے، یعنی پہلے تو ٹیسٹ کر لیا، امتحان لے لیا. ممتحنہ، ممتحنہ امتحان لینے والی نہیں. وہ میں نے ادبی انداز میں، وہ شاعر کہتا ہے کہ زندگی امتحان لیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جی جی امتحان لیتا ہے مومنین کا اور مومنات کا. وہ عنکبوت والی سورہ میں، کیا تم سمجھتے ہو کہ چھوڑ دے گا تمہیں؟ ویسے ہی امتحان نہیں لے گا تمہارا، آزمائش نہیں کرے گا. ہم تو ضرور تمہیں آزمائیں گے، ٹیسٹنگ کریں گے. وہ تو سب کو پتہ ہے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنے والے کامیاب ہوں گے، ان کے لیے جی خوشخبریاں ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہاں بیعت جن باتوں پہ لی جانی ہے، حضور اکرم نے بیعت فرما لیا خواتین کو. آپ کائنڈلی اس کی نفسیات پہ ذرا واضح کریں کہ آج کے دور کے مرد اور عورتیں یہ جان پائیں کہ اگر یہ بیعت ایسی نہیں ہے اور اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور اس کا رستہ کھل رہا ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے تھے، تو پھر یہ نظام شیطنت کا نظام ہے. ہمیں ان شیطانی سلسلوں سے دور ہو کر
رحمانی سلسلے ڈھونڈنے ہوں گے. ہمیں اولیاء رحمان بننا ہے، اولیاء شیطان نہیں بننا. بیت بے شک. بتا رہی ہے کہ عورتوں سے کن باتوں پہ ہے ڈاکٹر صاحب. اس کے ذرا پہلے ترجمہ ہمیں بتائیے اور پھر ہمیں بتائیے کہ ان باتوں کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. جی جی یہ تو پہلی بات تو یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی. اور دوسری بات ہے کہ چوری نہیں کریں گی، ولا یسرقن. اس کے بعد ولا یزنین، کے زنا یا بدکاری نہیں کریں گی. اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن. اور اس کے بعد ہے اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان نہیں گھڑ کر لائیں گی. اس کا مطلب ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آپ واضح کرتے ہیں یا میں واضح کروں؟ وہ یہی ہے کہ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، یعنی کہ اپنے ذہنوں سے، ایدیہن و ارجلہن سے مراد یہی ہے کہ اپنے جو ہاتھ پاؤں کے درمیان جو ہیں، یعنی اپنے ذہن سے خالصتاً اپنے ذہن سے کوئی چیز گھڑنا. تو یہ ادبی انداز میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اپنے پاس سے کوئی چیز اختراع کر کے گھڑ کے تو کوئی بہتان نہیں لگائیں گے دوسروں یعنی پہ. اس کو جو مختلف یہاں ادبیت میں ظاہر ترجمے میں وہ بات نہیں ہے. عورتوں کے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان کیا امپورٹنٹ چیز ہے جہاں سے اولاد پیدا ہو سکتی ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ کسی غیر کا لے کے نکاح کے بغیر نہ آ جانا کہ یہ تمہارا ہی ہے. یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی بات یہاں ہو رہی ہے. جی جب جی بڑے ادبی علم بیان کی انتہا ہے کہ وہ کسی غیر سے پرسیو کر کے نہیں لائیں گی اور کہیں گی یہ تمہارا ہے. یہ کہاں اس پہ بیعت لی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب پہلے الفاظ ہم مس کر گئے کہ بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست لے رہے ہیں یا کوئی اور بات ہے. یہاں کیا کہا گیا؟ یا ایھا النبی. جی بالکل، جس طرح لکھا ہے کہ یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی. وہی شرمگاہ کی، یعنی پروفیسر صاحب جو فرماتے ہیں، کہتے ہیں عورت وہی اچھی جو آپ کے بیڈ کی حفاظت کرے. اس سے بڑی خوبی کوئی نہیں ہے. اور آپ کی اولاد کی بہترین ماں ہوگی تو توجہ بچوں کی طرف ہوگی. شاید آپ کو اگنور کر دے عورت آپ کی. تو بہترین ازواجی زندگی گویا یہ ہوگی کہ آپ اور میں قربانی اس بات کی دے سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی بھلی پرورش ہو رہی ہے، یعنی توجہ جی اس کی. لیکن یہ ہے کہ وہ امانت لے کے امانت دے دی، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، خالص ہے، جتنی بھی تو بہترین ہے. اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی. یعنی بیعت اپنی مرضی سے ہو رہی ہے کیا؟ جی یہ اپنی مرضی سے کیا بیعت؟ مجھے آیت کیا بتا رہی ہے کہ بیعت کس کی مرضی سے ہو رہی ہے؟ یہ عورتوں سے بیعت لینے والے خود شارع علیہ السلام شریعت عطا کرنے والے. تو کیا کس پوائنٹ پہ یہ بات ہو رہی ہے؟ کتنی بڑی بات ہم سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایسے کام نہیں کر رہے ہیں، زنا سے بچ کے رہنا. یہی فرمایا نا اللہ نے. بے اس شک سے بے شک. پہلے بھی جو دیکھیں کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی پہلے، پھر بدکاری نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی. بدکاری، اچھا چوری بدکاری وہ کاف والی جو بات ہے نا، وہ حد قذف جب لگتی ہے تو جدا کیا جاتا ہے، قطع کیا جاتا ہے. تو وہ اشارتاً ساری باتیں ہو گئیں. اور بڑی بات یہ ہے اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، قتل کی بات بھی ہو گئی. لیکن اگلی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان سے کوئی جھوٹا بہتان اپنی طرف سے، یعنی نکاح سے ابو دا لا، لیجیٹیمیشن کی بات ہو رہی ہے نا، لیجیٹیمیٹ چائلڈ ہونا چاہیے، اس کی بات ہو رہی ہے. سوسائٹی میں پرابلم نہ پیدا، بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی. یعنی اپنے شوہر کو دھوکہ دیتے ہوئے کسی غیر کے بچے کو اپنے پیٹ سے جنا ہوا نہیں بتائیں گی، کلیم نہیں کریں گی کہ یہ تمہارا. دوسرے لفظوں جی میں جی گناہ کریں گی تو سچ بولیں گی کہ ہوئی یہ غلطی اور یہ پرسیو جو کیا غلط جگہ سے. دوسرے لفظوں میں وہ اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کریں گی. تب نبی سے بیعت ہو رہی ہے. تو جو موقع دیں ہمارے معاشرے میں، قریب ہوں یا قریب کریں، ان کے بارے میں یہ آیتیں کیا بتا رہی ہیں؟ یہ تو اللہ منع فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کروائی جا رہی ہے خواتین کو. آگے ڈاکٹر صاحب کیا ہے؟ اور
کسی بھی امر شریعت میں ولا یاسینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ، کہ کسی کسی بھی بھی امر امر شریعت میں شریعت میں آپ کی معصیت نافرمانی اور نافرمانی نہیں کریں گی، نہیں کریں گی. آپ ان سے بیعت لے لیا کریں. فبایعہن واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، بخشش طلب کریں. ڈاکٹر صاحب تھرڈ لاسٹ میں پہلا لفظ اف کنڈیشنل آ گیا ہے، تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں تو، جی 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 یعنی اگر وہ عورتیں واقعی مومنات ہیں، واقعی، اور یہ وعدے پورے کریں کہ غیر کے بچے کو اپنا شوہر کا نہیں ظاہر کریں گی اور سچ بولیں گی، عزت کو نیلام نہیں کریں گی، بیڈ کی حفاظت کریں گی، جھوٹا بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی، ابارشن نہیں کروائیں گی انلیگل، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی. اولاد ہو کہ نہ ہو بات کی بات ہے، وہ تو نصیب میں ہو تو ایک سیل بھی ہو، استاد گرامی کہتے ہیں، تو اولاد دعا سے پیدا ہو جاتی، برکت سے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. لیکن کبھی کبھی بدکاری کے نتیجے میں نہیں بھی ہوتی، تو یہاں ہے کہ بدکاری نہیں کریں گی. اور اس سے پہلے کیا ہے، چوری نہیں کریں گی. اب چوری، بدکاری اور یہ ساری باتیں سٹیپ بائی سٹیپ ہے. آگے قتل نہیں کریں گی، تو چوری سے پھر جو قطع ید ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا، وہ چیزیں شرعی. پھر سب سے بڑی بات، آپ کے پاس اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں مومن عورتیں حاضر ہوں اور وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ٹاپ پہ یہ بات. اور آخری بات آپ نے تو آپ ان سے بیعت لے لیا کریں اف کنڈیشنل، تو بیعت جی لینی ہے. پھر کریں جی گے کیا؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے ان کے لیے؟ اور ان کے لیے سیکنڈ لاسٹ لائن میں اللہ سے مغفرت طلب کریں گے. یہ مغفرت اور بخشش کس نے طلب کرنی ہے، عورتوں نے یا نبی نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور ایک اور آیت بھی ہے کہ جب تم گناہ بھی کر لو تو مایوس نہیں ہونا، اور جی اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاؤ اور یہ ان سے درخواست کرو اور یہ تمہارے حق میں توبہ کریں تو اللہ سننے والا ہے. جی مایوس جی نہیں ہونا. صحیح بات. یہاں پہ کیا بات ہے؟ یہاں پہ بھی وہی بات ہے، ممتحنہ میں بھی یہی بات ہے آخر میں. ملتی جلتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. کہ ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی مت رکھو جن پہ اللہ تعالی غضبناک ہوا ہے، بے شک وہ آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کفار اہل قبور سے مایوس ہو چکے ہیں. یہاں ڈاکٹر صاحب کفار کہتے تھے، یہ پوری سورہ جو پچھلا احقاف کاف اور احقاف پہ ہم آئے، 7ویں منزل سے 6 پہ آئے، اور 6 سے ہم یہاں پہ ممتحنہ پہ، ممتحنہ کا سورہ نمبر 60 ہے نا، 60 13 لکھا ہوا ہے جو جی 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 ممتحنہ 60. تو ہم نے 13 نمبر آیت پڑھی تو یہ آخری آیت ہوئی. جی آخری آیت ہے. تو بیعت کا ذکر کس آیت میں آ گیا ہمارے پاس؟ 12 نمبر پہ. 12 نمبر میں. جی میں یہ تکرار اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نئے زاویے میں سمجھنے کا یہ انداز ہے. استاد جب آپس میں اسٹوڈنٹ کلاس ہوتی ہے تو پوچھتا ہے، یار یہ 12 نمبر آیت تھی جس میں بیعت کا ذکر کیا ہے، عورتوں سے بیعت، کس بات پر بیعت؟ مغفرت طلب کرے تو اے نبی پھر کر لے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. پھر آگے کہا کفار کی طرح نہ مایوس ہونا. احقاف میں قوم نے کہا ایک زندہ نہیں ہوں گے قبر والے، کفار مایوس سے قبر والوں سے، یعنی نا امید ہو جائے کہ کوئی ہوپ ہی نہیں ہے کہ یہ زندہ بھی ہو سکے. یعنی وہ موت کے بعد پر ایمان نہیں رکھتے تھے جس طرح ہم ایمان مفصل اور مجمل کی بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کفار و مشرکین مکہ بھی یہی حرکتیں کرتے تھے نا، ان کا بھی ذکر آ گیا. آخرت سے مایوس ہو جانا اور قبر سے مایوس ہونا کہ دوبارہ نہیں اٹھنا، اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا، تو یہ تو ایمان کے خلاف باتیں ہو گئی. تو وہ جو بات تھی کہ مایوس نہیں ہونا اور اللہ کی رحمت سے امیدوار رہو، تم ڈرو بھی مگر امیدوار رہو. یہاں بھی غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم، ان اللہ غفور الرحیم. ایک اور جگہ ہے غفور ودود،
تو بابا نور والے تفسیر فاضلی ہمارے پاس اس لیے اس کے حوالے سے اب تھوڑا سا ذکر آ گیا. تو مایوسی کفر ہے، تو مایوس نہیں ہونا. خواتین بھی سنیاس میرے پاس جو ہے وہ مایوسی کا سال، یعنی امید نہیں ہو سکتی. تو ہوتا ہے معاملہ تو پھر امید سے ہوتی، امید ہوتی ہے. تو وہ ایک زبان میں فصاحت و بلاغت میں ایک اشاروں میں بہت ساری باتیں ہم کہہ دیتے ہیں. تو اللہ نے حروف سے، کاف کو حرفی سے احقاف میں جب لفظی صورت میں بیان کیا تو یہاں وضاحت بیعت میں ہے. اوپر یہ کہ امتحان لے لینا، ممتحنہ، اسی لیے سورہ کا نام. اور پھر یہاں پہ بیعت لے لیں. بیعت وعدہ ہے کہ پہلا ٹیسٹ تو صحابی نے لے لیا کہ یہ مومنہ ہے، ایمان والی ہے. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو نبی نے کہا بیعت تو ان باتوں پہ لینی ہے، تم یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ غلط کام نہیں کرو گی. توحید سے لے کر عزت کی حفاظت تک، پیٹ کی، شکم کی، شرمگاہ کی حفاظت، ان کی حفاظتیں کرو گی اور وائلیٹ نہیں کرو گی تو پھر میں تمہارا وارث ہوں، پھر میں بیعت کرتا ہوں، تو پھر میں تمہارا ولی ہوں ایمان والوں کا، پھر میں تمہارے لیے توبہ کرتا ہوں. پھر اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے توبہ کی جائے. پھر اللہ فرماتے ہیں ان کی بیعت لے لیں اگر یہ ایسا وعدہ کرتی ہیں، پھر ان کے لیے توبہ کرے. پھر اللہ غفور الرحیم ہے. یہ وہی والی بات ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اے نبی جب آپ کے در کے یہ سوال ہی ہو جائے تو میں بہت قریب، میں سنتا ہوں پکارنے والوں کی پکار. یعنی جو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلے گا وہ قرب والا ہے، وہ میری طرف آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ جو کرو ایمان لانے کا، جب محمد رسول اللہ یہ کلمہ کا اگلا حصہ پڑھو تو پھر وعدہ پکا کرو. ڈاکٹر صاحب بیت والے یہ آیتیں پڑھاتے ہیں عورتوں کو؟ جی علم نہیں مجھے. معذرت، یہ ضروری ہے میرے خیال پڑھانی چاہیے، ہاں کیونکہ جی، بیعت کرنے والے کو یہ تو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. بیعت ہوتی کس بات پہ؟ نبی صحیح صلی اللہ علیہ بات وسلم ہے. کی سنت ہے. تو ان آیتوں پہ کیوں نہیں چلتے؟ خاص طور پہ میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں. مردوں والی بیعت کی تو بات ہم کر چکے جب ببول کے درخت کے نیچے ید اللہ فوق ایدیہم، جب اقبال نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ ہے مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا، کار ساز. تو وہ بیعت جو تھی حضرت عثمان غنی کے ہاتھ کو حضور فرماتے ہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ کہتا ہے یہ ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے. بہت سارے راز، بہت ساری باتوں کے. اور پھر فتح مکہ ہوئی ڈاکٹر صاحب اس کے بعد. تو ہم جس سٹیج پہ پہنچے ہیں، ہم نے کوشش کی ہے یہاں پہ کہ ہم بات کو سادہ لفظوں میں کریں. لیکن دنیا میں ذہین لوگ بھی ہوتے ہیں، شعراء بھی ہوتے ہیں، فلسفی بھی ہوتے ہیں، حکیم بھی ہوتے ہیں، باتیں الجھانے والے. تو ہم اگلا اب یہاں سے ہم اگلا سورہ جو ہے شعراء، اس پہ آ جاتے ہیں. اور یہ میں بتاتا چلوں ڈاکٹر صاحب، یہ 5th منزل ہے. شعراء کا اختتام یاسین پہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہے اے نبی تو شاعر نہیں ہے. یہ نبی شاعر نہیں ہوتا، نبی کو شعر یاد بھی نہیں ہوا. یہ بھی معجزہ عجیب ہے کہ جب پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکے تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ بالکل حق کہا اللہ نے کہ آپ شاعر نہیں ہیں. تو یہاں پہ سنا آپ نے، شاعری کو پسند فرمایا. اور علامہ نے اس پہ بحث بھی کی ہے کہ کون سے شاعر ہیں جو اللہ کی حق بات بیان کرتے ہیں. جیسے نعت پڑھنے والے صحابی تھے. تو یہاں پہ موسوی ٹکراؤ کی بات تو سے شروع ہوتی ہے، چونکہ ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ کتاب مبین ہے، آیات جو ہے کتاب مبین کی ہیں. اب ہم سورہ رحمان پہ اگر واپس جائیں تو علامہ البیان، کتاب المبین کا بیان. انشاءاللہ تعالی وقت ملا تو ہم مزید دوسری چیزوں کی پہلوؤں کی طرف جائیں گے. اس وقت میں صرف اگر اللہ کو منظور ہے تو 325 جی ڈاکٹر صاحب، یہ سورہ احقاف میں آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے.
اس سے پہلی آیت میں اس کی وضاحت ہے، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے مقابل انہیں پکارے جو قیامت تک اس کی نہ سنے، اور وہ ان کی دعا سے ہی غافل ہوں، ان کی پکاری سے غافل ہوں۔ یہ احقاف کی 5ویں آیت 6 میں۔ اور جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کے بارے میں کہتے ہیں ہاذا سحر مبین، وہ جادو کا الزام لگاتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ہر پیغمبر کو جو شاعر کہتے ہیں، کبھی کبھی ساحر کہتے ہیں، یہاں یہ تو سری جادو ہے، یعنی پیغمبر کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ اب پیغمبر کو جادوگر کہنے والے کتنے سچے لوگ تھے یہ تو ہمیں پتہ چل ہی ہے۔ یہاں پہ بابا نور والے فرماتے ہیں اپنے انداز میں اس کی وضاحت کرتے ہوئے، حاصل ہمیں اپنے عقیدے کو حق کے مطابق بنانا چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا ہر مقام پر مطلوب ہو تو رخ درست ہوگا، تو رخ درست ہوگا۔ اگر حق کو اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی کوشش ہوگی تو انجام قطعاً خسارہ ہی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب والعصر کے ساتھ آج کا خاتمہ کریں، 26ویں پارے کے جو ہم قاف سے احقاف اور قرآن فہمی کے نئے زاویے میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سمجھ سکیں، تو سورہ عصر کے ساتھ آپ کے خسارے میں، چونکہ جہاں پہ اللہ نے کہا ہے کہ وہ خسارے میں ہوں گے، اور بابا جی نور والے کہتے ہیں حق کو اپنی خواہش کے مطابق بناؤ گے تو خسارہ ہے، اگر اللہ کی رضا ہر مقام پر مطلوب ہو تو رخ تب درست ہوگا۔ تو قدم بقدم اولیاء کرام کے نقش قدم نبی اکرم کا، فالو دا فٹ پرنٹس آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کون خسارے میں ہے اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب؟ ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن سمجھنے کی، سمجھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا بہترین علم بیان عطا کرے۔ وہ رحمان ذات ہے ڈاکٹر صاحب۔ ایک اور بات، جسے مسئلہ ہو نا بیان کا، وہ بسم اللہ ہی پڑھ لے الرحمن الرحیم، تو صرف الرحمن پڑھ لے، علم جی بیان کا ماہر ہو ہی جائے گا، نقطے آ ہی جائیں گے، جی نقطے ڈاٹ بھی سمجھ لے گا، نکات نقطے کاف کش والا وہ بھی سمجھ جائے گا، کاف کن والا بھی آ جائے گا، اور کاف یہ والا بھی آ جائے گا، قرآن مجید والا بھی۔ تو ڈاکٹر صاحب کائنڈلی یہ اس سورہ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے کیا ہے، 3 لفظوں میں بات، 3 جملوں میں بات اللہ نے واضح کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے۔ تو کائنڈلی اس کے ساتھ والعصر کے ساتھ سورہ عصر میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم یا عصر کے وقت کی قسم کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو کہ ایک تو ایمان لے آئے، دوسرا اعمال صالحات کرتے رہے، اعمال صالحہ کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور وہ نیکی کی اور حق کی تلقین کرتے رہے دوسروں کو، وتواصوا بالصبر، اور جو ہے وہ صبر کی تاکید بھی کرتے رہے۔ تو تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، جی ہم نے صاف آئی تھی ہمارے سامنے سورہ، آخر میں سکرین پہ نظر آ رہی تھی، تو صبر اور حق، حامیم سے لے کے صاد تک، اور کاف ہا یا عین صاد۔ امام جی جی شاذلی اس کے بعد دعا فرما دے، کفایت ہونا، اے اللہ ہمارے لیے کافی ہو جانا، حامیم عین سین کاف، حمایت ہونا، اور تبارک کا ہیتان ہونا، ہیتان ہونا، تبارک سورہ تبارک ہماری چھت ہے، جی سورہ جی تبارک جو غالباً سبحان سورہ ملک کی بات ہو رہی ہے، جی 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 تبارک و تبارک الذی۔ جی یہاں پہ ڈاکٹر صاحب آپ تواصوا بالحق کیا ہے؟ دوسروں کو وصیت کرنا،
یہ نصیحت کرنا. جی، حق بات کی وصیت کرنی، اور وہ تواصو بالصبر، ایک تو یہ کہ دوسروں کو صبر کی تلقین کرنی، اور دوسرا یہ ہے کہ صبر کے ساتھ بات کرنی ہے، یعنی کہ جو بھی بات پیش آئے اس پہ خود بھی صبر کرنا ہے، تو صبر کے ساتھ دیکھیے ڈاکٹر تلقین صاحب کرنی ہے، صبر ڈاکٹر صاحب کی یہ یہاں تلقین واضح کرنی ہے، ہوتا ہے. اور صبر کے ساتھ تلقین کرنی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب یہاں پہ انسان خسارے میں ہے، انسان. جی یہ جی، والے جو مومن ہیں ایمان والے خسارے میں نہیں ہے، یہ والی وہ باتیں نہیں، کرنے والے. ہاں جی، تو ڈاکٹر صاحب میں اپنے ذاتی، میں لوگوں کی طرف سے نہیں، سوال تو ہیں ظاہر ہے. ایک بندی کہتی ہے یا ایک بندہ کہتا ہے یار میرے ساتھ تو بہت مشکلات آ گئی، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میرا نوٹس نہیں لے رہا، پتہ نہیں مجھے چھوڑ دیا اللہ نے. ایسے احساسات، یہ نفسیات میں آپ انہیں کیا کہتے ہیں جب ایسا بات پیدا ہونے لگے کہ یار مجھے اللہ سن ہی نہیں رہا میری. کئی عورتوں نے اور مردوں نے یہ بات کی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سورہ عصر کے ساتھ، کہ ہم قرآن فہمی کی کوشش انسانی زندگی کو بہتر، تصوف جی، انسانی بے زندگی شک کو بے شک، بہتر بنانا، حضور اکرم کی سیرت کو اپنانا، زندگی میں تبدیلی لانا، اللہ اکبر کہنا، اللہ کے بڑے ہونے کو زمانے پہ نافذ کرنا، اس کی کوشش کرنا، جی جی زبان سے، ہاتھ سے، جو بھی. تو ڈاکٹر صاحب ایک خاتون یا مرد کہتا ہے جی میں تو بہت اللہ اللہ کی، جی میری تو سنتا نہیں. یہ کون سی نفسیاتی کنڈیشن ہے جبکہ سورہ عصر میں اتنے 3 جملے ہیں کل اللہ کی صورت، 114 میں سے، 30 پاروں میں سے، 7 منزلوں میں سے. جی یہ جی کیا جی، مسئلہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیوں ایسی مایوسی کے، سیڈنس کے، پیسمسٹک، قنوتی، قنوتیت کے خیالات کیوں آتے ہیں انسانوں میں؟ وہ آپ اسی کے اللہ ساتھ تعالیٰ جواب کی، وہ دیں. جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو بتائی ہوئی چیز ہے وہ ایک دم نہیں پوری ہوتی، وہ بتدریج پوری ہوتی ہے، اپنے مقررہ وقت پہ پوری ہوتی ہے، یعنی ہمارے اعتبار سے وہ دیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حساب سے وہ بالکل مقررہ وقت ہوتا ہے، تو وہ اس پہ پوری ہوتی ہے. ہمیں چونکہ لگتا ہے کہ جی دیر ہو رہی ہے تو ہم پھر وہ ناشکری شروع کر دیتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جی ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور بہتر کیا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی کرتے ہیں جو کہ بہتر ہوتا ہے. اللہ یہ کہ ہم بالکل ضد کرنے بیٹھ جائیں کہ یا اللہ بس ہمیں بھی یہی چاہیے، بہتر ہے یا نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر جو تم کہتے ہو میں کر دیتا ہوں، آ، پھر خود ہی بھگتو اگر یہ چیز بہتر نہیں ہے تمہارے لیے تو. آپ نے اپنے مرشد سید سرفراز حسین شاہ صاحب آئے تھے کہے فقیر والے، لندن آپ کی، سوری لندن میں جی جی ملاقات ہوئی تھی یا کسی اور جی، سٹی لندن میں؟ میں ہوئی تھی، ہاں جی. کوئی کار والا واقعہ آپ بیان فرما رہے تھے، مجھے یاد آ گیا کہ وہ کہتا ہے مجھے چاہیے ہی چاہیے، پھر دعا پھر اس کے لیے کروا لی، اور پھر ہاں اس کا جی، کیا ہوا، خواہش تو پوری ہو گئی اس کی. وہ دو واقعات تھے. ایک تو اس مجلس میں انہوں نے بیان کیا تھا، ایک کسی اور مجلس میں بیان کیا تھا. کسی اور مجلس میں جو بیان کیا تھا وہ یہی تھا کہ جی وہ ایک شخص کہتا ہے کہ جی میرے لیے دعا کریں کہ جی مجھے مرسیڈیز گاڑی مل جائے. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ دعا مت کرواؤ، یہ کیوں یہ دعا کروانا چاہتے ہو؟ نہیں جی نہیں، مجھے مرسیڈیز گاڑی چاہیے. وہ مرسیڈیز اس کو مل جاتی ہے، اور 2 ہفتے کے اندر اندر ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتا اس مرسیڈیز کو. اللہ. یہ تو وہ ہے کہ اس بات کی مثال کہ جی جو اس نے دعا مانگی وہ اس کے لیے بہتر نہیں تھی. اور دوسرا پھر وہ جو ہے کہ دیر اور اندھیر والی بات کہ ایک شخص نے کہا کہ جی میرے لیے دعا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے بیٹا دے دے. تو شاہ صاحب نے بلا تردد بلا تامل دعا کر دی کہ جی اللہ جی جی تعالیٰ اس کو یاد آ. بیٹا دے دے، لیکن وہ بیٹا جا کے 19 سال کے بعد جا کے پیدا ہوا ہے. تو اس پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ جب سمجھتا ہے کہ رائٹ ٹائم ہے اس چیز کے، اس دعا کے پورے ہونے کا، تو اسی وقت وہ پورا کرتا ہے. اگر صبر کیا جائے تو اس کا مطلب ہے دیر ہے اندھیر نہیں. ہاں جی، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور دعاؤں کو ڈاکٹر صاحب ضائع تو نہیں کیا جاتا نا، جتنی بار ضائع مانگتے نہیں رہے کیا ڈیلی. جاتا. ہاں جی، پھر ہے نا اس پر ہاں آخرت میں جی، بھی، تو بھلا بالکل. اگر دنیا وہ میں بھی. چیز بہتر نہ ہو تو اس سے بہتر چیز دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. اگر انسان صبر کرے اور ایمان رکھے اللہ تعالیٰ پر توکل کرے تو اس سے بھی بہتر چیز دیتا ہے پھر. یعنی صبر سے پھل میٹھا ہی ہوتا ہے، صبر کا پھل میٹھا جی 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 جی. ہے.
زبردست، ماشاءاللہ. تو اسی کے ساتھ پھر ہم آج کی نشست کا خاتمہ کرتے ہیں. تو اگلی محفل تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. جزاک اللہ.